جو علاقے کبھی علم و عرفان کا گہوارہ ہوتے تھے، جہاں پہ بڑے بڑے مدارس تھے، مکاتب تھے اور یونیورسٹیاں تھیں، جامعات تھیں، آج وہ چیزیں وہاں نظر نہیں آتی، اور زیادہ تر تو وہ اب سیاحتی جگہیں بن چکی ہیں، ٹورسٹ پلیس بن چکی ہیں. اور لیکن ان جو آپ کی جو ہسٹری ہے، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ماضی تھا وہ کتنا روشن تھا، اور جو دنیا میں آپ نے کنٹریبیوشن کیا ہے وہ ایک شاندار تھا. تو آہستہ آہستہ جب آپ علم سے اور ریسرچ سے، ان چیزوں سے جب دور ہونا شروع ہو گئے تو آپ پہ تنزلی آ گئی، انحطاط آ گیا، اور آج جو ہے وہ آپ کا نام و نشان تک نہیں ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. تو جب آپ سفر کرتے ہیں نا، تو سفر میں آپ کو بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے. ایک چیز جو مجھے وہاں بڑی اچھی لگی، میں 1995 میں گیا تھا، تو 92 میں آپ کو پتہ ہے سوویت یونین کولیپس کر گیا، اور 92 میں جو ہے وہ یہ جو ریاستیں وجود میں آئیں، تو اس وقت میں وہاں پہ ایک خوف کی کیفیت تھی، اور خاص طور پر جو لوگ تھے وہ پریشان تھے، اور ان سب کو یہ فکر تھی کہ ہمارا فیوچر کیا بنے گا، ہم سروائیو بھی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، کیا ہوگا، اور بڑے برے حالات تھے. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا، اور اس وقت میں آپ کو بدحالی نظر آتی تھی، بہت زیادہ غربت تھی، اور ایک دم جو ہے وہ لوگوں کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے. تو آپ کو ظاہری طور پہ نظر آتا تھا کہ یہ بہت اس وقت سچویشن ان کی ٹھیک نہیں ہے. تو اور ایسا لگتا تھا کہ یہ زیادہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، اور ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. لیکن یہ میرا تیسرا سفر ہے. پچھلے سال بھی میں گیا تھا، اس سال بھی گیا، تو پچھلے سال بھی قریب سے مشاہدہ کیا، اس سال بھی کیا. لیکن اب آپ کو میں بتاؤں، تقریباً آلموسٹ 30 سال بعد میرے یہ 2 سفر ہوئے. اس 30 سال میں ان لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی، اور سب سے بنیادی چیز دیکھیں، اکانومی کا اپس اینڈ ڈاؤن ہونا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، بیسک چیزیں کیا ہے کہ انفراسٹرکچر کا ہونا. تو انفراسٹرکچر ان کا برباد نہیں ہوا، انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بالکل اور بہتر کر لیا ہے، اور بہتری کی ابھی گنجائش ہے، لیکن اور بہتر کر رہے ہیں وہاں پہ. ماشاءاللہ بلٹ ٹرینیں چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز ہوتی ہے کہ بھئی ایک سسٹم ہو، تو سسٹم رن کر رہا ہے. صفائی بہت اچھی، یعنی بہت صاف ستھرا ملک. یہ نہیں کہ صرف جو آپ کی جیسے نا کیپٹل سٹی ہوتی ہے اور اس کی چند شاہراہیں ہوتی ہیں، چند علاقے ہوتے ہیں جن کو فوکس کیا جاتا ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے شوکیس کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ گلیوں میں چلے جائیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو کچرا نظر نہیں آتا، بالکل کسی قسم کی کوئی گندگی نظر نہیں آتی. تو یہ بات بہت اچھی ہے. ہم وہاں گلیوں کے اندر گئے ہیں، بہت اندر سے جا کے ان کو دیکھا، تو وہ صاف ستھرے لوگ ہیں اور صفائی پسند لوگ. تو یہ بات بہت اچھی ہے. دیکھیں، اس کے لیے تو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو وہ الحمدللہ سب لوگ اپنے گھروں کے آگے سے کچرا صاف کرتے ہیں، اور آپ کو کچرا نہیں ملے گا، گندگی نہیں ملے گی. آپ کو جو ہے وہ ایسا نہیں لگے گا یار آپ کہاں پہ آ گئے ہیں، کس بستی میں آ گئے ہیں. تو الحمدللہ یہ بات بہت اچھی لگی مجھے کہ انہوں نے اس چیز کو مینٹین کیا. اور امیر غریب بظاہر نظر نہیں آتا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. یعنی آپ ایسے دیکھیں گے بھائی، پہلے جب ہم گئے تھے 95 میں تو بہت بری حالت تھی، لیکن اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ بڑے وقار کے ساتھ رہتے تھے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ غریب یعنی بھکاری ہیں بہت تھوڑے ہیں، بہت کم علاقوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور لوگ تجارت کرتے ہیں، کیفے بنائے ہوئے ہیں، ریسٹورانٹ بنائے ہوئے ہیں، اور بہت اچھی کوالٹی کے کھانا، بہت اچھا ہائیجین ریٹ، بہت اچھا ہر چیز جو ہے انہوں نے مینٹین کر کے رکھی. یہ بات بہت اچھی لگی. پھر ٹیکسیوں میں سفر کرنا، ٹیکسی کا نظام بہت اچھا ہے. آپ وہاں پہ ایک ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت سستی ٹیکسی ہے، اور کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اس پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے، تو جیسے اوبر میں ہوتا ہے نا، اسی طرح اس پہ لکھا آتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں. تو آپ نے بس اترنے کے ساتھ اس کو اتنے پیسے دے دینے، نہ کم نہ زیادہ. تو ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی آرگومنٹ ہوئی ہو، یا اس نے زیادہ پیسے مانگے ہوں یا زیادہ. تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں.
تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہے وہ کافی صفائی ستھرائی، لوگ ڈسپلنڈ ہیں، اور وہاں پہ ابھی پڑھائی کی طرف بھی، ایجوکیشن پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہے۔ سب اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور کسی کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا، کیونکہ کئی یعنی نیشنلٹی کے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ وہ جب سوویت یونین کا حصہ تھا تو وہاں پر آپ کو رشینز بھی نظر آئیں گے، یعنی یورپین بھی نظر آتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اکثریت تو مسلمانوں کی ہے، سنی مسلمانوں کی، لیکن آپ کو کرسچن بھی ہیں اور اس طرح سے اور کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں۔ تو آپ کو یہ نظر نہیں کہ دو خواتین آ رہی ہیں، ایک نے حجاب پہنا ہوا ہے، اگر ایک نے اسکرٹ پہنا ہوا ہے تو کسی کو کوئی نہیں پڑی کہ وہ حجاب والی کو تنگ کر رہا ہے، یا جس نے اسکرٹ پہنا ہے کہ وہ لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کو اپنی یعنی لائن پہ چلنا ہے، کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اچھی باتیں بہت ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اب اسلام کی طرف بھی لے کے آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ نماز بھی وہ پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز کا بڑا اہتمام ہے۔ تو جو چیز میں نے ایک نوٹ کی ہے کہ جمعے کی نماز میں یعنی ہم مسجد میں داخل ہوئے 12 بجے، تو 12 بجے جو ہے وہ ایک قاری بیٹھتا ہے اور سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اور 12 بجے سورہ کہف شروع ہوتی ہے، پھر جب تقریباً 12:40 پہ 12:35-40 پہ سورہ کہف ختم، پھر امام صاحب آتے ہیں اور وہ اپنا تقریر کرتے ہیں، اور کسی ایک موضوع کے اوپر، پھر اذان دی جاتی ہے، پھر سنتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، اور پھر نماز ہوتی ہے۔ نماز کے بعد ایک آدمی نہیں اپنی جگہ سے اٹھتا، سارے سنتیں پڑھتے ہیں، یعنی کوئی ایک آدمی نہیں اٹھتا۔ پھر سنتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اچھی چیز دیکھی کہ ایک ڈسپلن دیکھا، اور لوگ پہلے آتے ہیں مسجد کے اندر اور اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ان کو اور استقامت دے، اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔